بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر کے مسلمان خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے قبلہ بھی ہے۔ سادہ سی اس عمارت پر جسے کائنات کا تمام نور سمٹا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مسلمان خانہ کعبہ سے محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ عمارت اندر سے کیسی دکھائی دیتی اور اس میں کیا کیا موجود ہے۔ تو چلے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں خانہ کعبہ میں موجود چند چیزوں کے بارے میں اہم معلومات۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب خانہ کعبہ کے اندرونی مناظر دیکھتے ہیں تو جو چیز ہم کو سب سے زیادہ عجیب لگتی ہے وہ پرانے برتن نما نوادرات ہیں۔ کعبۃ اللہ قریباً 180 مربع میٹر رقبے پر محیط ہے اور اس کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر ایستادہ ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کے یہ تینوں ستون بنوائے تھے۔ گویا اس وقت ان کو تقریباً 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے۔ لکڑی کے ہر ستون کا عمود قریباً 150 سینٹی میٹر اور قطر موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان میں ایک پتلی شہتیر نما لٹ آویزہ ہے۔ یہ تینوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ برتن نما نوادرات مختلف اسلامی ادوار کے دوران اسلامی ممالک کے سربراہان کی طرف سے کعبہ شریف میں پیش کیے جانے والے نوادرات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ نوادرات دور نبوی اور خلفائے راشدین کے دور سے بھی تعلق رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ خلافت عثمانیہ کے دوران پیش کیے جانے والے نوادرات بھی موجود ہیں۔ یہ نوادرات دراصل ممکنہ طور پر 3 اقسام کے ہیں۔ نمبر 1 لیمپ و فانوس۔ جس زمانے میں بجلی نہیں تھی اس زمانے کے لیمپ و فانوس جو کعبہ کے اندر روشنی کے لیے لٹکائے جاتے، اس میں سونے اور چاندی کے بنے ہوئے قدیم طرز کے فانوس نما لالٹینیں اور لیمپس ہیں۔ نمبر 2 بخوردان۔ ان میں عود، لوبان و بخورات سلگانے والے برتن یا بخوردان بھی شامل ہیں جن میں یہ خوشبودار بخورات سلگائے جاتے۔ یہ قدیم روایت ہے۔ کعبۃ اللہ کو آج بھی عود و عنبر و دیگر قیمتی بخورات کی دھونی دی جاتی ہے اور غلاف کعبہ کو عود و عنبر و دیگر قیمتی عطریات کے امیزے سے معطر کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 ممکنہ طور پر ان میں غسل کعبہ کے دوران استعمال ہونے والے عرق و گلاب و عطریات کے برتن بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ نوادرات کیونکہ دور نبوی اور خلافت راشدہ سے لے کر مختلف سلاطین اور اسلامی حکمرانوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً پیش کیے جاتے رہے، اس لیے ان کو بطور احترام یہاں سے ہٹایا نہیں گیا اور ان کو بدستور کعبۃ اللہ کے اندر موجود رہنے دیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی 2 چھتیں ہیں، ایک اندرونی اور دوسری بیرونی۔ بیرونی اضافی چھت خانہ کعبہ کو مضبوط بنانے کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ دونوں چھتوں کے درمیان 1 میٹر سے زائد کا فاصلہ رکھا گیا ہے۔ کعبہ میں ایک صندوق بھی ہے جس میں مختلف فرمانرواؤں کی طرف سے پیش کیے جانے والے کعبہ کے قدیم ہدایہ محفوظ ہیں۔ الحرمین شریفین صدارت نے مزید بتایا ہے کہ کعبے کی دائیں جانب اندرونی حصے میں ایک رکن شامی ہے۔ اس پر ایک سیڑھی ہے جو مستطیل نما کمرے کی جانب جاتی ہے۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ اس کا ایک دروازہ ہے اور اس کا خصوصی تالا قفل ہے۔ اس کے دروازے پر خوبصورت ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس پر سنہری اور نقرئی رنگ کی کشیدہ کاری ہوئی ہے۔ صدارت نے یہ بھی بتایا ہے کعبے کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے۔ یہ زیادہ تر سفید ہے۔ کعبے کا اندرونی حصہ خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے مزین ہے اور سرخ رنگ کی ریشم کے پردے سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارات اور اسماء الحسنی لکھے ہوئے ہیں۔ اسی پردے نے کعبے کی چھت کو بھی ڈھانپ رکھا ہے۔ کعبے کے اندر 8 پتھر ہیں۔ اس پر خط ثلاثہ میں عربی عبارت کندہ ہے۔ ایک پتھر پر خط کوفی میں عربی عبارتیں لکھی ہوئی۔ یہ خوبصورت لکائی 6 صدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ دیوار شرقی پر کعبے کے دروازے اور باب التوبہ کے درمیان سابق سعودی فرمانروا شفاعت بن عبدالعزیز السعود کی ایک دستاویز ہے جو سنگ مرمر پر کندہ کی گئی ہے۔ اس میں کعبہ کی تزئین و نو کی تاریخ درج ہے۔ اس طرح کعبہ کے اندر عبارتوں پر مشتمل پتھروں کی تعداد 10 ہے اور یہ تمام سفید رنگ کے سنگ مرمر کے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت اور اندر سے بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔